اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اللہ کے رسول آپ اعلان فرما دیں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اور حاکم ایک اللہ ہے، تو سارے اس کی طرف سیدھے ہو کر رخ کر لو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ جس اللہ کے بندے ہو اس کے بندے بن کر رہو، اپنی زندگیاں اس کی مرضی کے مطابق گزارو، تو وہ مانتے نہیں تھے، ہر دھرمی سے کام لیتے، اور تقریباً سب انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ جب انہیں یہ وعید سناتے، ڈراوا دیتے کہ میری مخالفت کرو گے تو اس دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی پکڑے جاؤ گے، تو وہ ظالم پھر کہتے کہ لے آ وہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا۔ یہ استہزاء ٹھٹھا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا۔ مہلت سے فائدہ نہ اٹھاتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم اور مہربانی سے مہلت دے رکھی توبہ کر لو، باز آ جاؤ گناہ سے، یہ تو اس کی عنایت ہے کہ جلدی سے نہیں پکڑتا، وقت دیتا ہے، مگر اس وقت دینے سے بھی عام لوگ جو ہیں وہ مغالطہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا اور واقعی کوئی خدا ہوتا تو ہمیں پکڑتا نا۔ تو یہاں بھی یہی بات آئی ہے سورہ حامیم السجدہ، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو نے جو کرنا کر لے آ وہ عذاب اگر تو لا سکتا ہے، ہم بھی جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے۔ دھمکی، وہ اپنا کام کرنا چاہتا کر لے، ہم سے جو ہو سکے کریں گے۔ وہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ تھا، ہم یا تجھے قتل کر دیں گے یا وطن سے نکال دیں گے، تو بس اب ہماری تیری صلح نہیں ہو سکتی، جو ہم سے ہو سکا کر لیں گے، جو تو کر سکتا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں رسول کریم علیہ السلام کو کہا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے اپنے ہاتھ میں سب کچھ، اگر وہ نبی ہے تو پھر عذاب لے آنا اس کے اپنے بس میں، لے آئے جب جی چاہے۔ یہ مغالطہ بھی امتوں میں رہا ہے، جس کو نبی مانتے ہیں اس کو پھر کہتے ہیں یہ خدا ہی ہوتا، یہ اپنے ہاتھ میں اس کے سب کچھ کر سکتا۔ منکر اس کو ویسے نہیں سچا مانتے، ماننے والے سمجھتے ہیں جو نبی ہوگا وہ خود ہی قادر مطلق ہوگا اور عالم الغیب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں کہ نہ تو نبی کے بس میں ہے کہ وہ عذاب لے آئے، وہ دین سکھاتا ہے، عذاب بھیجنا نہ بھیجنا اللہ کا کام ہے، نبی کا نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ الانعام میں آپ دیکھیں واضح فرما دیا کہ لوگوں قُل لَوْ كَانَ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر وہ شاید میرے بس میں ہوتی، میرے اختیار میں ہوتی جو تم جلدی مانگتے ہو، تو اب تک معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، عذاب آ چکا ہوتا۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ ایک تو بے بسی اور بے اختیاری کہ نبی خدا کا شریک نہیں، نہ خدائی اس کے قبضہ میں ہوتی کہ اب تم نے کہا عذاب لے آؤ تو وہ لے آئے، اور یہ بھی نہیں اس کو پتہ ہوتا کب آئے گا۔ یہ بھی انما الغیب عند اللہ، غیب اللہ کے پاس ہے، اسی لیے کہا کہ اِنْ أَدْرِي أَقَرِیبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّی عَمَلًا، جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراوا دے رہا نا عذاب کا، میں نہیں جانتا کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے یا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ مہلت رکھی۔ دونوں باتیں کلیئر کٹ پیغمبر نے بغیر کسی تحفظ کے، کہ لوگ کہیں گے نبی بنا پھرتا بے بسی، نہیں، صاحب کہا کہ نہ میں عذاب لا سکتا ہوں نہ یہ بتا سکتا ہوں کب آئے گا، مگر آئے گا ضرور، اس کا فیصلہ